أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم کیا تم خیال کرتے ہو گمان کرتے ہو انما خلقناکم کہ صرف اور صرف پیدا کیا گیا تمہیں عبثا بیکار نہیں تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے اگر تمہیں بیکار پیدا کیا جاتا تو تمہارے لیے یہ آسمان اور زمین اور یہ سارے جانور وغیرہ جو تمہارے تابع کیے ہوئے ہیں یہ چیزیں اللہ پیدا نہ کرتا فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا خیال کرتے ہو کہ دنیا کے اندر رہو گے کھاؤ گے پیو گے بس مر جاؤ گے ہماری طرف نہیں آؤ گے نہیں یہ ایک امتحان ہے اور یہ تھوڑا سا چلنے کی جگہ ہے 60 سال 70 سال 80 سال اس کے بعد آؤ گے ہمارے پاس اصل عدالت اور اصل زندگی جو ہوگی وہ تو وہاں شروع ہوگی جہاں پر اللہ موت کو بھی موت دے دے گا احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اہل دوزخ کے سامنے ایک مینڈے کو لائیں گے یعنی ایک دمبے کو اور لا کر اسے ذبح کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے اعلان کریں گے کہ آج میں نے موت کو موت دے دی یعنی آج کے بعد کوئی بھی موت نہیں مرے گا کسی کو موت نہیں آئے گی لیکن وہاں پر یہ لوگ تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی تو معلوم یہ ہوا یہ جو زندگی ہے یہ اصل نہیں ہے اصل جو زندگی ہے وہ ہے اور یہ کیا ہے یہ اس زندگی کے لیے تیاری ہے تو اس تیاری کو اگر انسان مقصد بنا لے اور اصل چیز کو انسان چھوڑ دے تو پھر انسان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں جو کوئی دنیا کے اندر دنیا ہی کو اپنی زندگی سمجھ لے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں آگے اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ بس اللہ بہت ہی بلند تر ہے اللہ سے بلند کوئی نہیں دنیا کے جو معاملات ہیں دنیا کی جو بادشاہت ہے تو کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو لیکن اس سے بڑا بھی اللہ نے رکھا ہو اللہ خود فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر ایک بڑے کے اوپر ایک بڑا ہے لیکن یہ بڑائی جا کر کہاں پر ختم ہوتی ہے اللہ کی ذات پر ختم سب سے بڑی جو ذات ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں الملک الحق حقیقی اور سچا جو بادشاہ ہے وہ وہی ہے کیوں یہ جتنی بھی بادشاہت ہیں یہ زائل ہونے والی ہیں ختم ہونے والی ہیں آج جو بادشاہ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے یہ مجازی ہے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن جب ان کی آنکھیں بند تو بادشاہ ختم اصل جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے اور یہ چیز اللہ عملاً قیامت والے دن کر کے دکھائے وہ کیسے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اللہ سوال کریں گے سارے مرے ہوئے ہوں گے ختم ہوئے ہوں گے اللہ ادھر سوال کریں گے لمن الملک اليوم ہے آج کے دن کوئی بادشاہ اگر ہے بادشاہ تو اٹھے ذرا میرے سامنے کھڑا ہو جائے آگے سے کوئی کسی قسم کا جواب نہیں آئے گا کیوں سارے مردے پڑے ہوئے ہوں گے کسی کے اندر جان نہیں ہوگی اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار کہ آج کے دن میں ہی بادشاہ ہوں کوئی بھی بادشاہ نہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بلند ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اور حقیقی طور پر جو بادشاہت ہے اسی کی ہے جو بادشاہت نظر آ رہی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے فرمایا لا الہ الا ہو جب حقیقی بادشاہت اسی کی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے معبود اور خدا ہمیشہ یاد رکھ لیں وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو ساری دنیا اس کی محتاج جس کے اندر ذرہ برابر بھی احتیاجی پائی جائے کہ وہ محتاج ہے کسی کا وہ کسی کا حاجت روا نہیں بن سکتا فرمایا لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اور رب العرش الکریم عزت والے عرش کا پروردگار وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ اور جو کوئی پکارے گا عبادت کرے گا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہًا آخر کسی دوسرے معبود کی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے گا یا معبود نہ بھی بنائے کسی اور کو پکارے مدد کے لیے فرمایا تو یہ کیا ہے شرک ہے
لا برہان لہ بھی، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں، کسی اور سے حاجت روائی مشکل کشائی کرواتے ہیں، فرمایا لا برہان لہ بھی، ان کے پاس اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی مضبوط دلیل نہیں۔ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، سوالات انبیاء آئے ہیں، ان ساروں کی دعوت و تبلیغ ایک ہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اور سب سے بڑی جو برہان قاطع ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن مشرک جو بھی ہوگا، چاہے وہ بتوں کو پکارنے والا ہو، قبروں والوں کو پکارنے والا ہو، یا پتھروں کی پوجا کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، چاند سورج کسی کی بھی وہ پرستش کر رہا ہے، اس سے جب آپ دلیل پوچھیں گے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو سوائے ایک دلیل کے، اور یہ ایک دلیل تمام کے تمام باطل لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ والا کام کرتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ اگر مسلمان دلیل دیتے ہیں تب بھی اس کی بیکار ہے، اگر کافر دلیل یہ والی دیتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا، اس کی بھی یہ دلیل بیکار ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کام آپ نے کیوں نہیں کیا کہ آپ کے باپ دادا کرتے ہیں۔ باپ دادا کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، تو کام کون سے کریں گے؟ محمد الرسول اللہ والے کریں گے۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، پس اس مشرک کی جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتا ہے، اس کا جو حساب ہے کس کے پاس ہے؟ عند ربہ، تیرے رب کے پاس ہے۔ اور رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ ذرہ برابر جو شریک کرے گا میرے ساتھ کسی کو، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی عبادت سے میں بیزار ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کا حساب کس کے ہاں ہے؟ رب کے ہاں ہے، اور رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر لوگ ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب پھر وہی دعائیں سکھلائی جا رہی تھی محمد رسول اللہ کو، پیچھے بھی کئی دعائیں سکھلائی رسول اللہ کو، اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ، اے ہمارے پیغمبر آپ فرما دیجئے رب اغفر، اے پروردگار تو ہمیں بخش دے، تو مجھے بخش دے، وارحم، اور تو میرے اوپر رحم کر۔ دیکھ لیں نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کو یہ بات سکھلائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت مانگیں۔ جب گناہ نہیں ہوتا ہے تو بخشش کا کیا کیا جا رہا ہے؟ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ بخشش مانگے، گناہ تو ہوا ہی نہیں ہے، کیوں بخشش مانگے؟ وجہ کیا ہے؟ امت کو تعلیم کہ جب آپ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے بخشش مانگنے کا تو آپ کیوں نہیں مانگے؟ انسان اگر رات دن کے اندر کوئی کسی قسم کا گناہ نہ کرے، پھر بھی اگر وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ بدبخت، لیکن ہر وقت گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے لیکن اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ توبہ کی توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، ہر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، گناہ ہوتے ہیں پھر بھی توبہ کرو، گناہ نہیں ہوتے پھر بھی توبہ کرو۔ مبادہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تم ساروں کو ختم کر دے، تم توبہ نہ کرو، تم سارے کے ساروں کو ختم کر دے، اور اللہ ایک ایسی مخلوق کو لے آئے جو گناہ بھی کرے اور اللہ سے توبہ بھی کرے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا شخص کیا ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، محبوب ہے اللہ کا جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وانت خیر الراحمین، اور یہ سورت کا مضمون ہے کہ اللہ سے رحم کی بھیک مانگو ہر وقت۔ اللہ رحم کرے گا تو بگڑی پار ہوگی، اگر اللہ رحم نہ کرے تو تمہارے عمل تمہیں کبھی نہیں بچا سکتے۔ یاد رکھ لیں، انسان اپنے اعمال کے اوپر زور لگائے، اللہ سے رحم نہ مانگے
تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کی بگڑی پار ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، نہیں، اللہ کا رحم ہوگا، اعمال ہو یا نہ ہو، اللہ کا رحم ہے کسی شخص کے اوپر، یاد رکھیں یہ شخص کامیاب ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں مجھ محمد پر جب میرا رب رحمت کی چادر اوڑھے گا تو میں محمد جنت میں داخل ہوں گا، مگر نہ اپنے اعمال کے ساتھ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوری کی پوری صورت کا خلاصہ یہی کہ اللہ سے رحم مانگے، اعمال نیک کریں، اور اللہ سے ہر وقت بخشش اور مغفرت مانگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رسول اللہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، اور یہ صورت آپ کو بتا رہی ہے کہ مومنوں کے کون سے کرنے والے کام ہیں۔ اور رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت کے شروع میں یہ روایت بیان کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو میں نے یہ 10 آیات مبارکہ پڑھ کر اس کے سامنے بیان کی کہ یہ 10 آیات مبارکہ جو سورہ مومنون کی شروع کی ہیں، یہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کو اگر انسان اپنا دے تو وہ مومن ہے۔ ان میں سے اگر کسی چیز کے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہے 10 چیزوں میں سے تو وہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ جو ایمان کے اندر کمال ہے وہ اسے حاصل نہیں۔